صفائی اور ایمانداری سے بجا لانے کا حکم ہے. کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. اگر دوسرا فریق لا علم ہے تب بھی دھوکہ نہ ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کوئی جنس بیچ رہے ہو، اگر جنس میں کسی قسم کی کمی ہے تو اس کو سامنے رکھو تاکہ خریدار کو پتہ ہو کہ جو مال میں خرید رہا ہوں اس میں یہ نقص ہے. ایک دوسری جگہ کاروباری لین دین اور معاف طور کے صحیح کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالکا خیر و احسن طویلا، یہ بات سب سے بہتر اور انجام کے لحاظ سے اچھی ہے. یعنی اچھے تاجر، صحیح ماپ تول کرنے والے تاجر کی شہرت بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کے پاس پھر زیادہ گاہک بھی آتے ہیں. نتیجتاً اس کا کاروبار بڑی تیزی سے ترقی کرتا ہے. اگر دھوکہ ہو تو کاروبار ختم ہو جاتا ہے. ایک دوسری جگہ یہ بھی خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دھوکہ دہی جو ہے یہ فساد کا باعث بنتی ہے. لیکن مشکل یہ ہے جتنا زیادہ، بلکہ افسوس کہنا چاہیے یہ ہے کہ جتنا زیادہ قرآن کریم نے احکام کھول کھول کر بیان فرمائے ہیں اتنے ہی مسلمان اس ایمانداری کے معیار سے نیچے گرتے چلے جا رہے ہیں. کہاں تو مسلمانوں کے ایمان کا اور ایمانت اور دیانت کا یہ حال تھا کہ ایک شخص اپنے گھوڑے کو بیچنے کے لیے بازار میں لایا اور کہا کہ اس کی قیمت 500 درہم ہے، اور ایک دوسرے صحابی نے اسے دیکھا اور پسند کیا اور کہا کہ میں اسے خریدوں گا، یہ مجھے پسند ہے، لیکن اس کی قیمت 500 درہم نہیں ہے. آدمی سوچتا ہے کہ شاید کم پہ لائے، بلکہ بالکل الٹ فرمایا کہ ایسا اعلیٰ گھوڑا ہے کہ اس کی قیمت 2000 درہم ہونی چاہیے، اس لیے میرے سے 2000 درہم لے لو. اب بیچنے والا اور خریدنے والے کی بحث چل رہی ہے. بیچنے والا 500 درہم سے اوپر نہیں جا رہا اور خریدنے والا 2000 درہم سے نیچے نہیں آ رہا. تو یہ معیار تھا. گر گئے. وہاں ایک قسم کی اونی قالین جو ہے خاص طور پہ بڑے مشہور ہیں، بنائے جاتے ہیں، وہ انہیں پسند آئے. کچھ عرصہ وہاں ٹھہرنا تھا، سیر کرنی تھی، سیر کے لیے چلے گئے. اس لیے وہاں انہوں نے جو شہر میں تھے دیکھے تھے قالین، وہاں قالین بنانے والے ایک شخص نے کہا کہ میں بہت اعلیٰ بناتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے 3-4 قالین بنا دو ایسے تحفہ لے جانے کے لیے، اور اس کا سائز بتایا. کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو جو سائز بتائے تھے ان سے ہر طرف سے قالین، ہر قالین چوڑائی میں بھی لمبائی میں بھی چھوٹا تھا اور کافی فرق تھا. 6 انچ فٹ چھوٹا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں میں نے یہ سائز بتایا تھا، یہ سامنے گواہ ہیں، ان کے سامنے بتایا تھا، اس کے باوجود تم نے اس کے مطابق نہیں بنایا اور قیمت تم اتنی مانگ رہے ہو. تو بجائے اس کے کہ شرمندہ ہوتا، یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے قیمت کم کر دیں. کہنے لگا میں مسلمان ہوں، اور بار بار یہی سرٹ لگائی جائے کہ میں مسلمان ہوں، اور اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم نے ایسا بنایا اور ویسا بنایا. اب جو بھی غلط کام ہو مسلمان کہہ کر اس کو جائز کرنا یہ عام ہو گیا. اور پھر یہ پرانی بات نہیں ہے. مجھے بھی ایک شخص نے جو چاول کے کاروبار میں تھے بتانے لگے کہ ہم پاکستانی اچھا باسمتی چاول جو باہر بیچتے ہیں تو اس میں دوسرا کم درجے کا لمبا چاول کس طرح شامل کرتے ہیں. اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ایک لوہے کا 8-9 انچ کا ٹین کا پائپ ہوتا ہے، اس کو بیگ کے درمیان میں رکھتے ہیں اور اس پائپ کے اندر کم درجے کا چاول بھرتے ہیں اور اس کے ارد گرد اعلیٰ کوالٹی کا چاول بھیجتے ہیں. اور باہر سے جب وہ دیکھتے ہیں تو اعلیٰ کوالٹی ہوتی ہے، باسمتی چاول ہوتا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں لگتا کہ پائپ اس کے بعد نکال لیتے ہیں، وہ مکس ہو جاتا ہے. یہ بھی نہیں خیال ہوتا کہ اندر کوئی چیز پڑی ہے، چاول بہرحال چاول ہے. تو یہ حالت ہے کاروباروں کی. اسی وجہ سے
عرصہ پہلے سے ہندوستانی مارکیٹ نے چاول کی، حالانکہ چاول ہندوستان کا